ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کے 18ویں باب میں سے۔ اسی گھڑی شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اور یسوع نے ایک بچہ پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے، اور جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، مگر جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ خراش کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے اور وہ سمندر کے گہراؤں میں ڈبویا جائے۔ ٹھوکروں کے باعث دنیا پر افسوس، کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا تو ضرور ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے باعث ٹھوکر لگے۔ پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتے ہوئے تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتے ہوئے تو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو بچائے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو پہاڑوں پر نہ چھوڑے گا اور اس بھٹکی ہوئی کی تلاش میں نہ جائے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو نہ بھٹکیں اس کے سبب سے زیادہ خوش ہوگا۔ اس طرح تمہارا باپ جو آسمان پر ہے نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ بس اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے علیحدگی میں سمجھا، اور اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو 1 یا 2 شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اور اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اسے مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے وہ شخص زمین پر اتفاق کریں تو جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس متی 18ویں باب کی 21 تا 19ویں باب کی پہلی آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ مقدس پطرس نے خداوند یسوع المسیح سے پوچھا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ 7 دفعہ تک؟ میرے عزیزو، یاد رہے کہ مقدس پطرس نے 7 دفعہ کہہ کر بڑی ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان دنوں میں یہودی دستور کے مطابق 3 دفعہ معاف کرنے کے بعد قصوروار سزا کا مستحق ٹھہرتا تھا، مگر خدا یسوع مسیح نے 7 کے 70 دفعہ کہہ کر سزا کو موقوف کر دیا اور معاف کرتے رہنے کی تلقین کی۔ میرے عزیزو، معافی مانگنا اور معاف کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، لیکن خدا کے لیے
یہ سب ممکن ہے، اور خدا کے نام لیوا بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ایک نوکر کی تمثیل بھی سنائی جس نے بادشاہ کو 10,000 کنتار قرض ادا کرنا تھا، مگر معافی اور رحم کی بھیک مانگنے پر بادشاہ نے سارا قرض معاف کر دیا اور سزا کو منسوخ کر دیا، نوکر کو آزاد کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی دوسروں کے قصور معاف کرتا، دوسروں کے قرض معاف کرتا، لیکن اس نوکر نے اس سے سبق نہ سیکھا، بلکہ اپنے ایک غریب، لاچار، مسکین اور مجبور قرض دار سے، جو کہ ایک حقیر سی رقم کا قرض دار تھا، اس رقم کا مطالبہ کیا اور اس کی آہ و بکار اور رحم کی درخواست کو مکمل طور پر رد کر کے اسے مارا پیٹا اور قید میں ڈال دیا۔ اس تمثیل سے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ خدا رحم دل اور معاف کرنے والا خدا ہے۔ اس کا فرمان ہے کیونکہ وہ شفیق ہونا پسند کرتا ہے، وہ ایک بار پھر ہم پر رحم فرمائے گا اور ہماری بدکرداری کو پامال کر دے گا اور ہماری تمام خطاؤں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دے گا۔ میرے عزیزو، معاف کرنا خدا کی جلالی قوت ہے۔ ہم خدا نہیں، لیکن جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا کی جلالی قوت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ صرف خدا ہی انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن نئے عہد نامے میں خدا یسوع المسیح نے یہ اختیار ہم سب کو اور بالخصوص کلیسیا کو دے دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیم اور زمین پر آنے کا مقصد ہی دوسروں کو معاف کرنا تھا۔ اس نے اپنے خلاف گناہ کرنے والوں کو معاف کیا۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہم دوسروں کے گناہ معاف کریں گے تو آسمانی باپ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ گویا دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ خدا یسوع المسیح نے معافی کی 5 تمثیلیں ہمیں سنائی اور واضح طور پر معافی کی تعلیم دی۔ بے رحم نوکر کی تمثیل، بے پھل انجیر کے درخت کی تمثیل جسے کاٹا نہ گیا، کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل اور مصرف بیٹے کی تمثیل۔ خود خدا یسوع نے اپنی زندگی اور اپنے کردار اور اپنے ہر عمل سے سکھایا کہ وہ نہایت رحم دل اور مہربان ہے۔ یسوع المسیح نے مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس عورت کو جس نے اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھوئے اور اپنے بالوں سے پونچھے، تو خدا یسوع المسیح نے اس سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ جب زنا کی حالت میں پکڑی گئی عورت کو اس کے سامنے سزا کے لیے لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ حتیٰ کہ صلیب پر توبہ کرنے والے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور صلیب پر لٹکتے ہوئے خدا یسوع نے جان دینے سے پہلے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد پطرس، جس نے اس کا 3 بار انکار کیا، اسے معاف کیا۔
شاگرد جو اسے چھوڑ کر چلے گئے، خداوند یسوع نے شاگردوں کو ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پطرس سے کہا، میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھول دیا جائے گا۔ شاگردوں کو پر پھونکا اور کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رکھے گئے ہیں۔ ان ساری باتوں اور خداوند یسوع مسیح کی دی گئی تعلیم اور اعلیٰ نمونے کے باوجود آج کا انسان معافی مانگنا اور معاف کرنا بھولتا جا رہا ہے۔ دوسروں سے معافی نہ مانگنے کا سبب اس کی ذاتی انا، اس کا تکبر اور اپنی طاقت، اپنے رتبے، اپنے اختیار پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کیے گئے گناہ اور قصور کا بدلہ وہ خود لے سکتا ہے، تو خدا پر بھروسہ کیوں کرے؟ وہ اپنا بدلہ خود لینا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے سے نادانستگی میں وہ اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ کھڑا کر لیتا ہے اور خدا کا مخالف بن جاتا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اپنا بدلہ خدا پر چھوڑ دے اور دشمنوں کے لیے بھی دعا کرے، ان کا بھلا چاہے۔ میرے عزیزو، یہ عمل مشکل ترین ضرور ہے، لیکن یہی تو وہ طرز عمل ہے جو ہمیں غیر اقوام سے فرق بناتا ہے، ہمارا تشخص جدا بناتا ہے، اور ہر مسیحی کی پہچان معافی ہے۔ معافی نہ مانگنا اور معاف نہ کرنا ہمیں لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم شفایہ عبادتوں میں جاتے ہیں، لیکن شفا نہیں پاتے۔ ہم سیکرمنٹ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن شفا نہیں پاتے۔ ہم مفلوج ہی رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم دوسروں سے معافی مانگتے اور انہیں معاف کرتے ہیں تو ہم شفا پاتے ہیں۔ کسی کو معاف کرنے کا فائدہ دوسروں کو تو بعد میں ہوتا ہے، ہمیں پہلے حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ معاف کرنے سے خدا ہماری طرف ہو جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، بدنی طور پر بھی ہمارا دوران خون نارمل ہو جاتا ہے، ہمارا غصہ ور چہرہ، بدلا ہوا چہرہ، بگڑا ہوا چہرہ مسکراہٹ سے سج جاتا ہے، ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دوران خون نارمل ہو جاتا ہے، دل و دماغ پرسکون ہو جاتے ہیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ دشمن آئے گا، ناک سے نکیریں نکالے گا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کروں گا، تو میں خوش رہوں گا، تو میں شفا پاؤں گا، تو میں خدا کی خوشنودی حاصل کروں گا۔ اس کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیں، کیونکہ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو
معاف کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسیا نے معافی کے 2 سیکرمنٹ قائم کیے ہیں۔ بپتسمہ کے سیکرمنٹ کے ذریعے سے ہمارے موروثی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اعتراف یعنی ملاپ کے سیکرمنٹ کے ذریعے سے ہمارے روزمرہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سیکرمنٹ کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ہم معافی مانگنے کے بعد دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند سے معافی مانگو، اور جن کی دل آزاری کی ہے ان سے بھی معافی مانگو، اور جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے ان کو بھی معاف کرو۔ ایسا کرنے سے ہم زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو معاف کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ آمین۔